سورہ کہف، حضرت موسیٰ کا قصہ، صحاب کہف کا قصہ، حضرت خضر کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اور سورہ مریم کی آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہودی سورہ بنی اسرائیل یہودی، سورہ مریم عیسائی. غور سے سمجھیں یہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلسٹر بنایا ہے، یہودی عیسائی اور بیچ میں مسلمان. قیامت بعد میں نا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ یہاں پہ نقطہ الگ کریں کہ دیکھ لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور نیز یہ کہ قیامت بھی آ کے ہی رہے گی. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے. دو نشانیاں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں کیونکہ سورہ کہف کی تشریح کا موضوع نہیں ہے، یہ دجال اور اینڈ آف ٹائمز کا موضوع ہے. ورنہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے شہر کے لیے یہاں پہ لکھا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ نے مدینہ ہی لکھا ہے. ادھر یہاں پہ مدینہ کا لفظ ہوا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اپنے ایک ساتھی کو کہ جب تو کھانا لائے تو کیا ضروری چیز کیا ہے اس میں، اور آگے سے دوسری بھی ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ کیا کرے، وہ بہت ضروری ہے. بہرحال وہ مقصد نہیں ہے اس وقت. جی، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے. یہ دجال کے وقت بس یہ رکھیے گا، ہوشیاری سے کام کیجیے گا. اگر آپ دجال کے ٹائم پہ پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کو قرآن پاک کی اور سورہ کہف کی سمجھ آ رہی ہے تو اس وقت ٹارزن بننے کی کوشش نہ کرنا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا کوئی نہیں مار سکتا اس کو. آپ جتنی مرضی بہادری دکھائیں گے، آپ اسلام کی اس شک کو توڑنے کی کوشش کریں گے. یہ بہادری دکھانے والی مشین نہیں ہے یہ دجال، یہ بچ کے نکل کیا کرنے کے ہے، اور کسی کو خبر نہ ہو، ہوشیاری سے کام کرنا. اس وقت کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ آپ کدھر ہو، کس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ اگر ان دوسری بات یہ کہ دجال کے ٹائم پہ، اینڈ آف ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا آپ کو غاروں میں اگر اس طرح کا ٹیکنالوجی کر بھی لی تو. یہ بھی ایک نشانی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس وقت مومنین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے پلیں گے، اس میں اعظم ہے ایک طرح سے پلیں گے. تو یہ بس اس سے طیب کیا رزق ہونا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کسی اور دن کی، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی، اپنے نبی کو سمجھیں، اپنے نبی کو سمجھیں. آخری بچے تک کو قیامت کے پیدا ہونے والے کو بچا گیا میرا نبی، اللہم صلی علی محمد. ہم بس یہ تعویذ گنڈے سے نکلیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرا نبی پوری امت پوری انسانوں کو بچا رہا ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے. مگر نہیں، ہم نے نہیں پکڑنا. ہم نے وہ پائدان کے اوپر سوچنا ہی نہیں ہے جس کے اوپر مسلمان کو کہا ہے کہ یہاں سے سوچ قرآن کیا چیز ہے، تجھے کیا دے دیا ہے. ایک نااہل کو ہم نے ٹرین نہیں کیا ہوتا اور قرآن پکڑا ہوتا، وہ قرآن کو بھی اپنے لیول پہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے نبی کے احسان کو سمجھیں. کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے. اور یہی ہونا ہے دجال کا فرسٹ جو بلیک میل ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو میری طرف ود اس اور اگینسٹ اس. تو آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے دجال کے ٹائم پہ، یہ بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جارج بش ٹائپ کا کوئی فلسفہ رکھتا ہے، ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. ٹھیک ہے، پتھر مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. یہاں دین میں واپس لے جائیں. اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی. یہ ہے وہ آیت جس پہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہم نے جان کے اپنی ڈیزائن میں رکھا تھا کہ ان کی خبر لوگوں تک پہنچا. اصحاب کہف کا یہ واقعہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت کی بات بعد میں، اور وعدہ سچا کے بعد نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا وعدہ سچا ہے کچھ اور بات ہے اور قیامت والی بات کچھ اور ہے. تفسیر میں آپ کو اکٹھی کر کے مل رہی ہیں، تفسیر میں بھی الگ رکھیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پہ کہہ رہے ہیں. ہم نے اصحاب کہف کو ایکسپوز کر دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ کیا وعدہ ہے جو اصحاب کہف کو اس کو ایکسپوز کر کے مل رہا ہے؟ سوچیں ذرا، کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کون سا وعدہ ہے جس کے اصحاب کہف کے ایکسپوجر سے سچا ہو جاتا ہے؟ سلا کے دوبارہ اٹھانا ہے. ایسا کون سا سلا کے دوبارہ اٹھانا؟ یہ تو ہم روز سو کے اٹھتے ہیں. وہ قیامت بعد میں نا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ یہاں پہ نقطہ الگ کریں. ساعہ کا لفظ بعد میں آیا ہوا ہے، حق کا لفظ پہلے آیا ہوا ہے. پڑھیں آیت دوبارہ سے.
جی جی، اسی طرح نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی. جی نہیں، ہاں عربی میں بھی دیکھیں نا، عربی میں یہ لفظ سا کہتے ہیں نا، الساعة لا ریب فیہا، یا کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ آیا. ہاں حق کا لفظ ہے نا. جی جی ہاں جی. کہ بھائی کہ کیا وعدہ ہے، یہ ہے اصلی سوال کہ میں نے اصحاب کہف کو 300 سال کے لیے پرزرو کیا، کچھ نہیں ہونے دیا. 309 سال کے بعد میں نے واپس ان کو ایکسپوز کر کے دکھایا کہ بھائی دیکھ لو یہ وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ سچا ہے؟ یہ سوال ہے جس کی بنا پہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، اور اس سوال کے جواب ہم نے نہیں ڈھونڈنے. کہ دیکھ لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور نیز یہ کہ قیامت بھی آ کے ہی رہے گی. آگے چلیں. اس کا کیا جواب ہے؟ جی آگے چلیے، ابھی آتے ہیں جواب، فکر کیوں کر رہے ہیں. ہم نے خالی ابھی تو بتاتی ہے سورہ کہف. سورہ کہف کیا صورت ہے؟ نبی اسلام نے زینب سے ارشاد فرمایا کہ زینب 3 صورتیں ہیں، عظیم ترین صورتوں کی کلسٹر بنائے کہ یہ 3 صورتیں. ہائرارکی بتائیے نبی اسلام نے کہ ان کو اکٹھا کرنا آپ نے. کون سی یا رسول اللہ؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم. یہ 3 کا کلسٹر ہے، یہ عظیم صورتوں کا کلسٹر ہے. سورہ بنی اسرائیل پہلا سوال یہودیوں کا، یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. سورہ کہف حضرت موسیٰ کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، حضرت خضر کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ. اور سورہ مریم کی آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہودی، سورہ بنی اسرائیل یہودی، سورہ مریم عیسائی. عیسائی. غور سے سمجھیں یہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلسٹر بنایا ہے. یہودی، عیسائی اور بیچ میں مسلمان. کہ مسلمان کی سائیکالوجی کیسے سیٹ کرنی ہے کہ یہ تینوں کو اکٹھا رکھو، تمہیں پتہ چلے بنی اسرائیل سے نصارہ کہ بیچ میں تم نے کہاں پہ حق ٹھہرایا ہم نے، کہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور یہودی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. حق بیچ میں ہے. یہ ہے سورہ کہف کا کہ سینٹرل پوزیشن قرآن پاک میں. ایسے نہیں سورہ کہف کو ان دونوں صورتوں کے بیچ میں رکھ کے اللہ کے نبی اسلام نے یہ ٹرائیڈ بنا دی. یہ ٹرائیڈ ہے، اور یہ ہے وہ جو ان دونوں قوموں کا یلغار ہونی ہے ہمارے اوپر دجال کے ٹائم پہ. اور یہ وہی 2 قومیں جن کے اوپر کوئی اور دہریے سے، کسی کمیونسٹ سے، کسی چائنیز سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. ان 2 قوموں نے ہمیں کچا کھا رہے ہونے اس وقت. یہ حضرت مریم کے نام پہ کھائیں گے اور یہ دجال کے نام پہ، مسیح کے نام پہ کھائیں گے. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اصحاب کہف کی حالت ہو جانی ہے ہماری. کیونکہ مسلمانوں کے اپنے گھر کے بچے یا تو نصارہ کی طرف بھاگیں گے یا یہود کی طرف بھاگیں گے. آتا ہوں میں اس ٹرائیڈ کے اوپر. آگے چلیں.